استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہے یہ کبھی سابق نہیں ہوتا. استاد کبھی سابق استاد نہیں ہوتا, شاگرد کبھی سابق شاگرد نہیں ہوتا, بلکہ یہ زندگی بھر کا ساتھ ہے اور مرنے کے بعد بھی یہ قائم رہتا ہے. جب آپ تخلیق کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایسے موتی ہاتھ لگتے ہیں جنہیں آپ تدریس میں استعمال کر کے نسل نو کی آبیاری کر سکتے ہیں. اساتذہ خاموش ہیرو ہوتا ہے, ان سنگ ہیرو ہوتا ہے. اور اساتذہ, مائیں اور پیغمبر یہ کوئی آپ سے کوئی شیلڈ نہیں چاہتے, کوئی ایوارڈ نہیں چاہتے, یہ کبھی تھکتے نہیں ہیں, یہ کبھی رکتے نہیں ہیں, یہ کبھی ناراض نہیں ہوتے, یہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, اردو ڈیجیٹل کے ساتھ معین عالم مغل ملکہ کوثر مری سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. خطہ کوثر کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. بات کی جائے علم و ادب کی, کھیل کے میدانوں کے, ملکی دفاع کی, تو ملکہ کوثر مری کے جو باسی ہیں ان کی جو خدمات ہیں وہ پیش ہیں. اسی حوالے سے آج خطہ کوثر کی ایک معروف جانی پہچانی علمی ادبی شخصیت جناب ڈاکٹر پروفیسر اشفاق کلیم عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. تو آج میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ ٹیچر ڈے کے حوالے سے یہ کیا پیغام دینا چاہیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ معین عالم, بہت شکریہ اردو ڈیجیٹل. عالمی یوم اساتذہ کے حوالے سے آپ ہمارے پاس آئے, آپ نے ہمیں عزت بخشی, بہت شکریہ. کسی بھی قوم کی ترقی میں اساتذہ کا جو بنیادی کردار ہوتا ہے وہ کبھی بھی کوئی قوم بلانے کا افورڈ نہیں کر سکتی. دنیا میں جتنی بھی قوموں نے ترقی کی ہے ان کے پیچھے اساتذہ کا کردار ریڑھ کی ہڈی یا بنیاد کے پتھر کا رہا ہے. اور ہمیں آپ سے یہ بات کہتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ حالیہ جو سروے ہوا ہے 2-3 ماہ پہلے, اس میں پورے پنجاب کے 41 اضلاع میں ضلع مری کا پہلا نمبر رہا ہے 84% شرح خواندگی کے ساتھ. تو یہ بہت فخر کا جہاں پر سامان ہے, فخر کی بات ہے, وہیں اس بات کو محسوس کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس 84% نمایاں ترین شرح خواندگی کے پیچھے اساتذہ کا کردار ہے. اور اساتذہ بھی وہ جو سرکاری اسکولوں کے اساتذہ ہیں. تعلیم, ایجوکیشن, تربیت یہ بنیادی طور پر سرکار کی ذمہ داری ہے, پرائیویٹ ہاتھوں میں اس کو دیا نہیں جا سکتا. اگرچہ جو کمی بیشی ہوتی ہے بعض علاقوں میں اس کو پرائیویٹ اسکول پورا کرتے ہیں اور بحثاً پورا کرتے ہیں. لیکن میں عالمی یوم اساتذہ پر, ٹیچرز ڈے پر اپنے تمام اساتذہ, اپنے شاگرد جو بعد میں بڑے ہو کر اساتذہ بنے, اور ان کولیگز جو میرے ساتھ مختلف اسکولوں, کالجوں اور یونیورسٹی میں بطور استاد میرے کام کرتے رہے, ان سب کی جو خصوصیات ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ استاد کسی بھی صورت کسی قوم کی ثانوی ترجیح نہیں ہو سکتی, اس کو پہلی ترجیح ہونا چاہیے. اور جن قوموں میں نے ان کو پہلی ترجیح پہ رکھا وہ ترقی کرتی گئیں, کر رہی ہیں, اور جن قوموں نے انہیں دوسری ترجیح مانا یا ان کی ترجیحات میں رد و بدل کیا انہیں اس کا نقصان اٹھانا پڑا. ماشاءاللہ پروفیسر صاحب, بڑا اچھا پیغام آپ نے دیا. اچھا سر, اس کے علاوہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جو اپنی ابتدائی تعلیم کا جو سلسلہ آپ کا ہے وہ کہاں سے شروع ہوا, اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا. جی, میری گورنمنٹ مڈل سکول پھپھڑیل میری پہلی مادر علمی تھی, درسگاہ تھی. وہیں سے میں نے جماعت اول سے اپنا تعلیمی سفر شروع کیا, اور جب میں 8ویں جماعت میں پہنچا تو یہی سکول ہائی ہو گیا. تو میری پہلی سے لے کر 10ویں تک میٹرک بھی میری یہیں کی ہے. اور اس سفر میں باقی اساتذہ تو سارے قابل احترام ہیں, لیکن 2 نام جو ہیں وہ بہت عظیم ہیں. ایک محمد عرفان صاحب جو الحمدللہ باقاعدہ حیات ہیں, وہ ہماری پہلی جماعت کے استاد تھے, اور ایک جناب راجہ محمد بشیر مرحوم جن کا تعلق موڑا سیدن سے تھا. یہ 2 اساتذہ انہوں نے ہماری زندگی پر انمٹ نقوش چھوڑے, ہمیں ہر طرح سے زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے قابل بنایا, ہمیں اپنے وقت سے آگے کا شعور دیا, جس کی وجہ سے ہمیں زندگی میں کسی بھی قدم پہ کوئی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اور اس کے بعد جو کالج تھا, میں چونکہ کالج نہیں پڑھا ہوا تو کالج کی تعلیم کا مجھے زیادہ تجربہ نہیں ہے, میں نے پرائیویٹ ساری ایجوکیشن کی ہے. تو یونیورسٹی آف باولپور سے جہاں پر سے میرا ایم فل اور پی ایچ ڈی ہے, وہاں پر ڈاکٹر نجیب جمال صاحب جو بین الاقوامی سطح کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں, مصر کے جامعہ ازہر میں, عین الشمس میں, مختلف یونیورسٹیوں میں انہوں نے پڑھایا. یہ ایسے اساتذہ ہیں کہ جن کی ہماری زندگی پر بہت گہرے اثرات ہیں. اور ایک بات اور کہ استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہے یہ کبھی سابق نہیں ہوتا. استاد کبھی سابق استاد نہیں ہوتا, شاگرد کبھی سابق شاگرد نہیں ہوتا, بلکہ یہ زندگی بھر کا ساتھ ہے اور مرنے کے بعد بھی یہ قائم رہتا ہے. جی. اچھا پروفیسر صاحب, یہ بتائیے گا, آپ ماشاءاللہ قلم کاری بھی کر رہے ہیں, اس حوالے سے تھوڑا ہمیں بتائیے گا کہ یہ قلم کاری کا سلسلہ آپ نے کب سے شروع کیا ہے؟
بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک استاد کو صاحب تحقیق، صاحب جستجو، صاحب مشاہدہ، صاحب مطالعہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر وہ جو جدید زمانے کے چیلنجز ہیں اس کا شاید اس طرح سے مقابلہ نہ کر سکے. تو میری الحمدللہ شروع سے یہ عادت رہی ہے کہ میں اردو ادب کا رسیات تھا، کتابیں پڑھتا تھا، تو پڑھتے پڑھتے پھر سوچنے سے پھر اس کو ریپروڈیوس یا لکھنے یا تخلیق کی طرف آگے. تو آپ کے سامنے میری کتابیں رکھی ہوئی ہیں. نویں سویل ہے، سات دید ہے اور نگار خانہ من ہے. یہ 3 کتابیں میری، یہ تینوں تخلیق کی کتابیں اور شاعری کی کتابیں ہیں. یہ آ چکی ہیں. 3 کتابیں میری اور اردو لغت ہے، پہاڑی زبان و ادب کی تاریخ ہے، اور 2-3 کتابیں اور بھی ہیں جو پہاڑ کے سماج پر ہیں، وہ زیر ہیں تکمیل ہیں. تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تخلیق کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایسے موتی ہاتھ لگتے ہیں جنہیں آپ تدریس میں استعمال کر کے نسل نو کی آبیاری کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. اس کے علاوہ آپ کے نزدیک جو علمی جو درسگاہیں ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو موجودہ حکومت ہے ان کی طرف سے کون کون سے جو ایسے شعبات ہیں جن پہ توجہ نہیں دی جا رہی، اور مزید جو ہے طالب علم ہیں ان کو کیا کیا سہولیات دینی چاہیے؟ بہت شکریہ. موجودہ حکومتیں بنیادی طور پر عوامی حقوق کی نگہبان ہوتی ہیں. حکومتیں کوئی بہت ان کے اوپر کوئی سخت گیر قوت کے طور پہ یا ایک ایسے سائے کے طور پر کام نہیں کر سکتی جس کے نیچے کوئی چھوٹے پودے، خودرو پودے نشو و نما نہ پا سکیں. حکومتوں کا کام سہولت کا ہوتا ہے اور ان کی سرپرستی کا ہوتا ہے. پنجاب میں شروع سے انگریز کے زمانے سے لے کر پھر مختلف حکومتوں میں اسکول بنتے رہے ہیں. 1990 تک مختلف اسکول قائم ہوتے رہے ہیں. تو آبادی جو تھی وہ 90 کے مقابلے میں ہماری اب 3 گنا بڑھ چکی ہے. اضلاع بڑھ چکے ہیں، 19 سے 40 ضلع ہو چکے پنجاب کے، لیکن اسکولوں کی تعداد بدقسمتی سے کم ہو رہی ہے. تو اس میں موجودہ حکومت کو جو وہ اقدامات لے رہی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اقدامات کو واپس لے. اسکول بڑھنے چاہیے. اسکولوں میں 5 کمرے ہونے چاہیے. پرائمری اسکولوں میں مڈل میں 10 کمرے اور ہائی میں کم از کم 20 کمرے ہوں. اتنے ہی اساتذہ ہوں تاکہ لوگ پڑھیں. پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ آج ایک یہاں پر قائم ہوا، کل مالک کو نقصان ہو گیا، وہ دوسرے شہر میں چلا گیا. یا پرائیویٹ اسکولوں میں کم پڑھے لکھے اساتذہ رکھے جاتے ہیں، انہیں بہت کم تنخواہ دی جاتی ہے. اس لیے سرکاری اسکول جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ماتحت ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی ان پہ نظر ہوتی ہے، ان کی سرپرستی ہوتی ہے، وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ مستقل لوگ ہوتے ہیں. اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ نئے اسکول قائم کرے، پرانے اسکولوں کی حالت بہتر کرے تاکہ لوگ مقامی طور پر پڑھ سکیں. اور جو شہروں میں بے ہنگم لوگ جا رہے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ گاؤں میں بہت اچھے اسکول بنائے جائیں تاکہ وہ جو لوگ بچوں کی تعلیم کا عذر کر کے جاتے ہیں انہیں بھی نہ جانا پڑے. اور دوسرا میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ اساتذہ خاموش ہیرو ہوتا ہے، ان سنگ ہیرو ہوتا ہے. وہ کوئی اساتذہ مائیں اور پیغمبر یہ کوئی آپ سے کوئی شیلڈ نہیں چاہتے، کوئی ایوارڈ نہیں چاہتے، یہ کبھی تھکتے نہیں ہیں، یہ کبھی رکتے نہیں ہیں، یہ کبھی ناراض نہیں ہوتے، یہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. تو اساتذہ کی خوشحالی اور ترقی آج کا پیغام ہے. استاد خوشحال ہوگا، استاد آسودہ حال ہوگا تو وہ معاشرے کے لیے ایک رول ماڈل کا کردار ادا کرے گا. اور استاد کو اگر ہم نے دکھ پہنچایا تو معاشرے کو بھی جواب میں سکھ نہیں ملے گا. یہ بڑا میں دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو زیر تعلیم جو طالب علم رہے ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا کہ ان کے حوالے سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں، اور وہ اپنی جو خدمات ہیں وہ کہاں کہاں پہ وہ سر انجام دے رہے ہیں، روزگار کے حوالے سے کہاں کہاں پہ وہ کن جو ادارے ہیں ان میں کام کر رہے ہیں؟ جی میری جو سروس ہے وہ 39 سال ہو چکی ہے. میں نے مکتب اسکول سے لے کر پرائمری، مڈل، ہائی، کالج اور یونیورسٹی تمام مدارج کے تعلیمی اداروں میں پڑھایا ہے. تو میں اپنے بچوں کے بارے میں بہت مطمئن ہوں. بہت ہم سمجھتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد صرف نوکری مل جائے تو بڑی بات ہوتی ہے، یا پڑھنے کے بعد پیسہ کتنا کماتا ہے. سوال یہ نہیں ہوتا. مثلا آپ بھی میرے شاگرد ہیں اور آپ مجھ سے انٹرویو کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے. تو میرے شاگرد پرائمری کے مختلف شعبہ جات میں، ہائی کے، کالج کے، یونیورسٹی کے، میرے بیرون ملک ہیں. کچھ 5-7 لوگ میرے شاگرد PhD کر چکے ہیں. کالجز میں اساتذہ ہیں، اسکول میں تو بے شمار سینکڑوں اساتذہ ہیں، پولیس میں، محکمہ جنگلات میں، محکمہ صحت میں، بیرون ملک اتنے شاگرد ہیں کہ میں تو ہمارے ایک مرحوم استاد کہا کرتے تھے کہ ہمارا مقام جو ہے کسی پیر سے بھی زیادہ ہوتا ہے، کہ کسی پیر کے اتنے شاگرد مرید نہیں ہوتے جتنے ہمارے شاگرد ہوتے ہیں. تو میں تو بہت خوش ہوں. اتنی عزت
دیتے ہیں, اتنی محبتیں ملتی ہیں, زندگی کے جس شعبے میں بھی جائیں بہت عزت ملتی ہے. کام ہمارے جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں وہ اپنے شاگردوں کے ذریعے ہو جاتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ استاد ہونا ایک انسانیت کی معراج ہے, اور استاد کے جو شاگرد ہیں, اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ استاد کے وارث اس کی اولاد نہیں ہوتی, اس کے شاگرد ہوتے ہیں. تو ہمارے اتنے شاگرد ہیں, اتنی محبتیں ہمیں ملتی ہیں, اتنے نمایاں لوگ ہیں ہم اپنے معاشرے کے کہ جب ہم ان کو گرو کرتے ہوئے پلتے بڑھتے دیکھتے ہیں تو ساتھ ہم بھی بڑے ہو جاتے ہیں, ہمارا قد کاٹ بھی بڑا ہو جاتا ہے, ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. تو میں اپنے تمام پڑھے لکھے, ڈگری ہولڈر اور ہنرمند اور ملک و قوم کی بنیادوں میں اپنے آپ کو دفن کر کے اس قوم کی خدمت کرنے والے تمام اپنے بچوں کو سلوٹ کرتا ہوں کہ استاد کی عزت یا اسلام ٹیچرز ڈے اسی صورت میں منانا اچھا لگتا ہے جب اس کے شاگرد بھی کارآمد ہوں. تو مجھے بڑا فخر ہے کہ میرا کوئی بھی ایسا شاگرد نہیں ہے جو کارآمد نہ ہو یا جس نے معاشرے سے کچھ لیا ہو, بلکہ وہ معاشرے کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں, لوٹا رہے ہیں. اچھا, آخر میں ڈاکٹر صاحب آج کے دن کی مناسبت سے آپ علم و ادب, تعلیم کے فروغ کے حوالے سے اہلیان کوثر اور آپ کے جو طالب علم ہیں ان کے جو والدین ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, میں ان سے کہوں گا, بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے کہ وہ اپنے گاؤں کو واپس آ جائیں. ملازمت جہاں بھی کریں لیکن اپنے کنبے اور قبیلے کو گاؤں میں رکھیں, گاؤں کے اسکولوں سے پڑھائیں. گاؤں کے اسکولوں میں پڑھائی کے علاوہ آپ کو حسن فطرت میسر ہے, چشمے ہیں, باغ ہیں, بہاریں ہیں, پرندے ہیں, فطرت کی آغوش میں آپ پل رہے ہوتے ہیں. شہروں میں یہ ساری سہولتیں حاصل نہیں ہوتی. اور جو لوگ میرے آسودہ حال میرے شاگرد ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ وہ گاؤں کے اسکولوں کی بہتری کے لیے اپنے مالی وسائل کو بھی بروئے کار رہیں, تاکہ گاؤں کے اسکول اتنے اچھے ہو جائیں کہ لوگوں کو کسی بہانے سے شہر نہ جانا پڑے. شہر جا کر بچوں کی معصومیت چھن جاتی ہے, شہر جا کر انسان کی جو بنیادی آزادی ہے وہ متاثر ہوتی ہے, اور انسان آزادی اچھا لگتا ہے. پرندے اڑتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, انہیں پنجروں میں جس طرح بند کیا جاتا ہے اسی طرح انسان چھوٹے چھوٹے مکانوں میں بند ہو کر اپنی آزادی بھی کھو دیتے ہیں, سوچنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں, اور اپنا انسانی شرف جو ہے اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں.